محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات معرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے معرومین میرے معرومین کو استاد شہید سید جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی بانیان مجلس کے معرومین کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام جی امام جمانہ بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين نوحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله عز وجل. صلوات بھیجتے محمد. عزیزان محترم، مجلس مائع سفر کی یہ مجلس میں سے ہے اور آپ کی خدمت میں ان کا ذکر کرنا ہے کہ جن کا پروردگار ذکر کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس ذکر سے مزین کرنا ہے، کیونکہ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو اچھا کر بھی لے لیکن اس کا باطن صاف ہونا چاہیے. اور روز قیامت میں جو چیز حساب کتاب دے گی وہ انسان کی روح ہے. روح اگر مضبوط ہوگی تو وہاں پر بھی بچت ہو جائے گی اور یہاں پر بھی انسان کامیاب ہو جائے گا. اس روح کے لیے بہرحال انسان کو اس دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے. ہم جو کام کرتے ہیں عزاداری بھی عبادت ہے اور انسان اپنی زندگی میں باقی کاموں کو بھی انجام دیتا ہے. روایات کی روشنی میں بس چند نکات کہ ایک عبادت کیسی ہونی چاہیے آپ کی خدمت میں خاص کرنی. انسان ظاہر ہے پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انس کو سوائے عبادت کے کسی کام کے لیے خلق نہیں کیا. اب انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ یہ کون سی عبادت ہے. مسلح میں بیٹھے رہے 24 گھنٹے یہ عبادت ہے. جسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت یہی ہے، جبکہ عبادت جو ہے اس کا تعلق بندگی سے ہے. یعنی اگر آپ بندے ہیں، اب جس کے بھی بندے ہوں، مثال کے طور پر جوان بیٹھے ہوئے، مثال کے لیے کہ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو اب آپ کی ٹائمنگ ہے ہر 9 سے 5 بجے تک. اب 9 سے 5 بجے اگر آپ کا باس یا آپ کی کمپنی آپ کو بولے
بولے یہ کر لو، وہ کر لو، یہ کر لو. آپ کیا بولتے ہیں؟ جی سر، اوکے سر. کیوں؟ کیونکہ ٹائم میں آپ کو سروس کرنی ہے، آپ کو جاب کرنی ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ابھی نہیں کر رہا. یہ ٹائم تو آپ کمٹمنٹ کر چکے. آپ کوئی نہ کوئی جب سائن کرتے ہیں ایگریمنٹ جاب کا تو یہی ہے 9 سے 5 آپ نے کام کرنا ہے. اب اتنی دیر کے لیے بندہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بندہ کس کا؟ کمپنی کا. ایسی ہے نا. اب بندہ جب کمپنی کا بنتا ہے تو اب آپ کو لوگ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں کپڑے پہنے. بعض لوگوں کی کمپنیوں میں یونیفارم ہوتے ہیں، لوگ یونیفارم پہنے ہوئے دوسرے پتہ چل جاتا ہے کون سی کمپنی کا بندہ جا رہا ہے. کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ کچھ لوگوں کے گلوں میں ٹیگ ہوتا ہے، وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لگا ہوا ہوتا ہے، دور سے لگ رہا ہے کہ فلانے بینک کا ہوگا، یہاں لکھا ہوا ہے بینک کے نام لکھے ہوئے. آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا یار یہ تو بینک کا بندہ ہے. اب یہ ظاہری دنیا ہے، اس میں آپ بندہ پروری کر رہے ہیں. بندہ پروری. آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب جہاد میں نفس میں کہتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، گھر آیا، گھر والوں نے دیکھا آج بڑا خوش ہے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آج کوئی کاروباری ڈیل بڑی اچھی کر کے آیا ہے. بولا آج کیا بن رہا ہے؟ کہا آج ایک میں نے معاملہ کیا ہے، یعنی ایک ڈیل کی ہے بہت زبردست، مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا. کہا کیا کیا؟ کہا میں نے ایک غلام لیا کہیں سے بہرحال. اب میں نے اس سے پوچھا کہ کھاؤ گے کیا؟ سبحان اللہ. اس نے بولا جو آپ کھلائیں گے. جی بسم اللہ. اس نے بولا رہو گے کہاں؟ کہا جناب جہاں رکھیں گے وہاں رہ لوں گا. کہا پہنو گے کیا؟ کہا جو آپ دیں گے پہن لوں گا. کہا تمہارا اپنا کوئی خواہش نہیں ہے؟ کہا دیکھیں آپ آقا ہیں، میں غلام، تو جو آقا کرے گا غلام کو ویسے ہی رہنا چاہیے. تو کہا مجھے آج سمجھ میں آیا، وہ ہے آقا. سبحان اللہ. غلام اب جیسا چاہے رکھے. لیکن یہاں عجیب بندہ ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اے میرے اللہ یہ کیا، یہ میری زندگی میں کیا؟ اللہ دنیا کی بندہ پروری کر رہا ہے جو 5-6 گھنٹے، اور خود بھی وہ تو وسیلہ ہے نا، وہ خود تھوڑی رزق دے رہا ہے، وہ تو خود وسیلہ ہے. اس کے آگے جی سر جی سر جی سر سیدھا کھڑا ہوا ہے، فائل ہاتھ میں، کپڑے بھی بالکل سیدھے. سر نے بلایا فوراً ٹائم پہ، پریزنٹیشن دینی ہے، پاور پوائنٹ بھی ریڈی ہے، سب کچھ پہلے سے تیار ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لیپ ٹاپ کی بیٹری چارج نہ ہو. کیوں؟ وہ پتا ہے پاور پوائنٹ دینی ہے، پریزنٹیشن دینی ہے. اور یہاں جب آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، ابھی تو تھکا ہوا آیا ہوں، ابھی جو ٹی وی پہ میچ آ رہا ہے، ابھی تو دوست بیٹھے ہوئے، برا لگتا ہے میں اٹھ کے نماز پڑھنے جاؤں. خدا کہہ رہا ہے میں نے جن اور انس کو بغیر اپنی عبودیت کے کسی کام کے لیے خلق نہیں کیا. اور یہاں بندہ جانے والا ہوں، پھر کہاں جائیں؟ وہی تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ مسلح میں بیٹھے رہو. دیکھیں جو 6 گھنٹے کی آپ کو سیلری دے رہا ہے تو 6 گھنٹے تو آپ، حتیٰ وہ رات کو بھی کال کر لیں تو آپ پھر بھی جی سر کہتے ہیں. جی سر ابھی آیا، ابھی کرتا ہوں، ابھی ای میل کرتا ہوں میں. ویسے آج کل تو کووڈ میں 24 گھنٹے کا آفس ہے، اسکول بھی 24 گھنٹے، پڑھائیاں بھی 24 گھنٹے، نوکریاں بھی 24 گھنٹے، ہر چیز ہی آن لائن ہے. اب آپ آف لائن ہو کے دکھائیں ذرا. اب آپ آف لائن ہو کے بولے جواب کیوں نہیں دیا، ای میل کا رپلائی کیوں نہیں کیا؟ عزیزانے محترم تھوڑی سی دیر کمپنی کیا دیتی ہے؟ تھوڑے سے پیسے دے دے گی، بہت دے گی تو کیا دے گی؟ ایک گاڑی، ایک گھر، اس سے زیادہ کیا دے گی؟ اور وہ جو کائنات کا سی او ہے، جس کے صدقے میں اللہ ہوائیں چلا رہا ہے، بارش رحمت نازل کر رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، اس کی نوکری کا ٹائم نہیں ہے.
اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سمجھا ہی نہیں نوکری اصل کرنی کس کی ہے. جانا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم بندگی کو سمجھ نہیں پائے کہ بندگی ہمیں کرنی کس کی ہے. ہم بے شک کام کریں، اچھا کام کریں، اچھا کام کریں، لیکن جو سب دے رہا ہے اور جس کا نمائندہ دنیا میں ہے، نمائندہ دنیا میں ہے، تو اس کے بھی چلنا ہے نا. اس کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ یہاں تو ذرا سا ریپلائی نہیں کرو تو باس باہر نکال دے گا، سیلری کم کر دے گا. اپریزل نہیں ہوتا، جس نے محنت نہیں کی اپریزل نہیں کرو اس کو. 10%، 20%، ایسا ہوتا ہے نا. ادھر 24 گھنٹے آن لائن ہے وہ، ہم ریپلائی نہیں کر رہے، ہم ریپلائی نہیں کر رہے. وہ تو کہتا ہے میرا بندہ کسی بھی ٹائم آ جائے. حدیث قدسی اجزاء محترم کہ جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے، کسی بھی، دیکھیں پلٹنا کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں پلٹنا. یعنی آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ کو کسی انٹرچینج سے نیچے اترنا تھا، آپ کو رکنا تھا، آپ آگے نکل گئے. اب آپ کیا کریں گے؟ اسلام آباد جائیں گے؟ نہیں، یو ٹرن لیں گے نا. اب کہیں سے بھی یو ٹرن لیں، لوگ یہی کہیں گے کہ پلٹ آیا ہے. چاہے کہیں سے بھی پلٹے، اور اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دور جا رہا ہے. ذہنوں تو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. خدا نے محبت صرف توبہ کرنے والوں کے لیے بیان کی ہے. محبت کرتے ہیں، پلٹو. حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے پاس پلٹتا ہے تو خدا کی کیا کیفیت؟ خدا ظاہر ہے، خدا کیا احساسات جذبات تو نہیں ہے، لیکن خدا اپنے فضل و کرم کا اظہار کیسے کر رہا ہے؟ جیسے جب کوئی پلٹتا ہے تو بالکل ایسی ہے، دشت اور ریگستان میں کسی کا گھوڑا، کسی کا سامان پانی کھو جائے اور وہ شدت سے بے ہوش ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے ساتھ رکھا ہوا ہو. کہا جب کوئی میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے میرے لیے ایسا ہی ہے. اس کی بارگاہ میں بندگی یہی ہے. اگر تو بندگی نہیں ہو پائی تو سب ایسی فارغ ہے. پھر تو ٹکرے ہیں بس، اور کیا ٹکرے لگا رہے ہیں. دل میں صنم کدے اور بت کدے ہیں اور سجدے ہم خدا کو کر رہے ہیں. ذہن کہیں اور، دل کہیں اور، زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کہاں لے کے جائیں گے سبحان اللہ کو؟ کیا کہیں؟ دل جب تک نہ جھکے. آیت اللہ قاضی طباطبائی یہی فرماتے تھے کہ یہ دل صرف خدا کا ہے، بے شک اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بوڑھوں کے تو دلوں میں بچا ہی کیا ہے حضرت کے ساتھ. بہرحال آدمی دل سے جوان ہوتا ہے، ویسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. صلوات بھیج دیں محمد جوانوں کے لیے. بہرحال خدا نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، زندگی نعمت ہے، اور اس کا شکر یہی ہے کہ اس کو ویسے ادا کرنا ہے جیسے خدا نے کہا ہے. اگر جتنی بار میں بیان کر سکا چند خصوصیات ہیں جو کہ ایک عبادت میں ہونی چاہیے. اب سمجھنا عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ 24 گھنٹے آپ عبادت میں. وہ بڑے بڑے بزرگ اولیاء کہتے تھے کہ مومن کی تو نہ نماز ختم ہوتی ہے نہ کبھی روزہ افطار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز میں کیا ہے؟ آپ خدا کے آگے حاضر. مومن ہر وقت خدا کے آگے حاضر ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف نماز میں دیکھ رہا ہے، خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے. آپ وضو کر کے نکلتے ہیں، کوئی غلط بات کوئی کہے، بولا نہیں میرا وضو ہے، ابھی میں وضو میں، میں کسی کو برا نہیں کر سکتا.
میں وضو میں ہوں، میں غلط نگاہیں نہیں اٹھا سکتا. کیوں؟ مگر جو خدا وضو میں دیکھ رہا ہے بعد میں سو جاتا ہے. واہ واہ. اسی لیے کہتے ہیں دائم الوضو رہو، تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے. روزہ آپ ماشاءاللہ چل رکھتے ہیں، روزے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا. کیوں ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ تو کھانے سے ٹوٹے گا نہیں. روزہ صرف کھانے پینے کا روزہ تھوڑی ہے، سارے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے. بے شک. ہاتھ سے تکلیف نہ ہو، زبان سے تکلیف نہ ہو، آنکھ سے تکلیف نہ ہو، سنو نہیں کچھ. ہر وقت روزے میں رہو کہ روزے میں خدا کیا کرتا ہے، روزے کے بعد خدا کیا کرتا ہے؟ کر لو غلط کام. ایک مہینے پریکٹس کراتا ہے کہ جب تم ایک مہینے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو تو 11 مہینے بھی کنٹرول. یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت. یہ چند خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت عبادت کی کیا ہے؟ اخلاص، خلوص ہونا چاہیے. کیا کہنے کے بلا عبادت خالص ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہو. کوئی بھی کام کرے، اب آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھے، اچھا آگے عبادت کر رہا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اکیلے سکون سے. آپ نے دیکھا مسجد میں کوئی آ گیا، وہ مشہور واقعہ بھی ہے، شیخ نماز پڑھ رہا تھا، اسے دیکھا کوئی آ گیا، اس نے گاڑی عربی میں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، سجدے بھی لمبے لمبے. کیوں؟ اسے احساس ہو گیا کوئی آیا ہوا ہے. جب نماز ختم ہوئی دیکھی کیا؟ کہا پتے ہل رہے. تو کیا ہوا؟ یہ نماز خالص تھوڑی تھی، یہ تو دکھاوا تھا. ابھی میں مسجد میں اگلی صف میں نہیں بیٹھوں گا، لوگ کیا سوچیں گے آج کہ یہ کہاں گئے آج. بعض اوقات لوگوں کو صفوں سے محبت ہوتی ہے کہ میں پہلی صف میں کیوں نہیں آیا. کیا سوچیں گے آج تم دیر سے آئے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے. اخلاص، خالص. خالص ضرور کہتے ہیں. خالص سونا، سونے کو ایک پانی میں ڈالا جاتا ہے نا، ایک ایسڈ میں، تاکہ جو سونے کے آس پاس گند ہے وہ نکل جائے. خالص سونا باہر آ جائے. خالص ہو عبادت کو. خالص مجلس کرا رہے ہیں کس کے لیے؟ مولا کے لیے، دکھانے کے لیے کرا رہے ہیں نہیں کہ ہماری مجلس تو بڑی زبردست ہے، فلانے صاحب آئے، فلانے صاحب بہت لش تھا. بھائی مولا کے لیے تھی، 2 لوگ بھی آئے. سبحان اللہ. ایک عالم دین تھے، حیران تھے، کہتے ہیں خاتون نے فون کیا کہ ہمارے یہاں مجلس ہے. ان کا ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم ہے آ جاؤ. جب تھوڑی دیر گزری تو ایک بڑے آدمی کا فون آ گیا، جس ادھر بھی آ جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں فون کرتے ہیں، میں نے کہا یار ابھی تو ٹائم نہیں ہے. ہمیں بھی تو کہتے ہیں کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں. میں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو سال پہلے مجلس سے طے ہوئی نہیں. ان مولانا کو بھی کسی بڑے آدمی کی کال آ گئی، کہا کہ بھائی فلانی جگہ مجلس پڑھنی ہے. کہا کہ نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں نے تو ٹائم دیا ہوا ہے. کہتا وہ کہاں ہے؟ کہتے تو چھوٹی سی مجلس ہے، یہ کسی بڑے تاجر کے گھر پہ مجلس ہے. ایک تو مجلس سے تمام مشہور بھی ہو گئے اور ہدیہ بھی اچھا ملے گا. بڑا خیر اس عالم کو پریشر ڈال دیا انہوں نے. بہت سے لوگ بڑا پریشر ڈالتے. تو انہوں نے خاتون کو فون کر منع کر دیا. رات کو سوئے، خواب میں کیا دیکھتے کہ وہ جو مجلس تھی چھوٹی سی، اس کے دروازے پر سید الشہداء اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ظاہراً چھوٹی تھی لیکن خلوص تھا. یہ اٹھے، انہوں نے رات کو فون کیا، خاتون کو معذرت کی، تاکہ میں کل آؤں گا کل آپ کے مجلس میں آؤں گا. اور اس شخص کو بولا کہ میں نہیں آ رہا. جس مجلس کو امام حسین قبول کر رہے ہو، خلوص دیکھتے ہیں ظاہر وقت، اخلاص. آپ نے 10 روپے چندہ دیا خلوص سے، آپ نے کروڑوں روپے دیے دکھا کے دیے.
آپ دیکھتے ہیں کربلا کے راستے میں خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. دیکھنا لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی اپنے اس سے، ایک بچیاں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ٹیشو پیپر دیتی ہیں. اب آپ بولیں کہ وہ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ وہ خلوص سے کھڑی ہوئی ہے. وہ کہتی ہے کہ شاید مولا کا ظاہر ٹیشو پیپر ہی صاف کر لے پسینہ، میری تو جنت پکی ہو گئی. کوئی کھجور کا ایک دانہ کھلاتا ہے، زیادہ تر ادھر اخلاص دیکھا جاتا ہے. چاہے آپ نیاز میں پانی پلا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں لوگوں کو نہیں دے، ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ بہترین کریں، بہترین انتظام، لیکن اخلاص کے ساتھ. علامہ تقی جعفری کے جو بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جاتے تھے، لیکچر دیتے تھے. ہمارے استاد حجت الاسلام و مسلمین ڈاکٹر رفیع کے جو اس ٹائم 3-4 جو بڑے مجالس پڑھنے والے پرشین میں پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ سبق بھیجتے ہیں. زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد. اگر ڈاکٹر رفیع جو بہت بڑے عالم دین ہے، ابھی اس ٹائم 3-4 بڑے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ تقی جعفری سے ریکویسٹ کی محرم میں کہ ہمدان یونیورسٹی میں لیکچر چاہیے، ہمیں ایک لیکچر دیں. علامہ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کچھ دن گزرے تو ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا بھائی تہران میں کنسٹرکٹر ہے، بلڈنگ بناتا ہے. اس نے بتایا کہ محرم میں ہم ایک دن گئے جہاں بلڈنگ بن رہی تھی، تو وہاں مزدوروں نے ہم سے پوچھا کہ ہم گھر تو جا نہیں سکتے محرم میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک کمرے کو کالا کپڑا لگا کے اسی کو عزاخانہ بنا لیں. ان کا ہاں بنا لیں، یہی ہے. تو ایک دن کہا میں نے اپنی زوجہ سے کہ چلو مزدوروں کی ایک مجلس ہی سن کے آتے ہیں کہ وہ مجلس کر رہے ہیں، چلو وہاں چلتے. اب کہتے ہیں ہم وہاں گئے، ہم نے کیا دیکھا، علامہ تقی جعفری مجلس پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو پتہ چلا، انہوں نے، ڈاکٹر رفیع کہتے ہیں کہ میں علامہ کی خدمت میں گیا، میں نے کہا علامہ ہم آپ سے لیکچر کا ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، اور آپ یہ مزدوروں کی مجلس سے پڑھ رہے تھے تہران میں. وہ کہتے ہیں کہ میں روڈ سے گزر رہا تھا، پل سے، تو یہ کچھ مزدور آئے میرے پاس، مجھے جانتے نہیں تھے، ماما پہنا ہوا تھا، مجھے کہنے کہ شیخ ہے. کہا شیخ ہماری پاس عزاخانہ تو ہم نے بنا لیا ہے، مزدور ہے، ممبر ہے، ممبر پہ بیٹھنے والا نہیں ہے ہمارے پاس، اگر آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں. تو علامہ کہتے ہیں میں نے خدا سے اور اپنے آپ سے کہ ہو سکتا ہے یہی مجلس قبول ہو جائے. اخلاص، خلوص. ہم بعض اوقات چیزوں کو مادے سے کمپیئر کرتے ہیں، سامنے والے نے کیا کھلایا کیا پلایا. معاشرے کا بھی تو دیکھنا ایسی رواج ہے، مثال کے طور پر رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ خالص نہیں ہے. کیوں؟ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں کیا کھلایا، ہم نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی، ہم نے تو ان کے بچوں کا اتنا خیال رکھا، اور ہمارے بچے ان کے گھر گئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. خالص نہیں ہے. آپ نے اللہ کی خاطر کیا تھا یا دکھانے کے لیے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ساری زندگی یہ کیا وہ کیا، اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ بھائی اللہ نے رشتہ دیا ہے، نعمت ہے، تمہیں اپنا حق ادا کرنا ہے. تمہیں اللہ سے نتیجہ چاہیے یا بھائی سے نتیجہ چاہیے؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ ہم نے تو اتنا کیا فلانے کے ساتھ فلانے ایسی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مادے میں پھنسے ہوئے، ہم خدا کی خاطر نہیں کرتے، ہم ہر چیز دکھاوے کے لیے. ہم تو بیچارے فقیر کو پیسے دیتے ہوئے بھی 400 مار دیتے ہیں. کام نہیں آتا تمہیں، کام نہیں کرتے، یہ لو. پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا، موسیٰ جب کوئی تمہارے پاس آئے نا حاجت کے لیے، خیال رکھنا، ہو سکتا ہے تمہارا امتحان ہو. تمہیں نہیں پتا مانگنے والا کون ہے. اگر دے نہیں سکتے نا، پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا اگر دے نہیں سکتے تو معذرت کر لینا، دھتکارو نہیں. اخلاص خلوص نہیں ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں میں ایک بچوں کی مجلس میں گیا، بچوں کی مجلس پڑھی میں نے، بچوں نے مجھے چائے آفر کی، مجھے دیر ہو رہی تھی، میں چلا گیا ٹہلی پہ. میں نے رات کو خواب میں سیدہ کو دیکھا. بیوی نے کہا کہ ہم تم سے راضی نہیں. کہا بیوی کیا ہوا؟ کہا تم بچوں کی مجلس. کہا بیوی پڑھنے تو آیا تھا. کہا وہ چائے ہم نے خود بنائی تھی. معاملہ اخلاص. امام حسین کو خالص چاہیے تھے. وہاں کون ہے؟ خالص. جون کیا ہے؟ غلام. کتنا خالص ہے. باقی تو چھوڑ دے رہا. غلام کہتا ہے مولا جانے دے، مولا جانے دے. نہیں بولو نہیں. بہت اصرار کیا. آخر کار اس نے کہہ دیا مولا سے، مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے میرا رنگ سیاہ ہے؟ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے میرا حسب نسب نہیں ہے؟ آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دیتے میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی؟ اللہ اکبر. کسے کہہ دیا؟ کریم ابن کریم. مولا نے کہا جاؤ جوان جاؤ. جب جانے لگا نا کہا پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے حسب نسب کو ہمارے حسب نسب سے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بدن کو معطر کر دے. اخلاص. جون جب گرا نا کربلا کی زمین پر زخموں میں ہے، دیکھا کہ کچھ گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے. آنکھ کھلی تو دیکھا سید الشہداء اپنی رخساروں کو رکھے. جون اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھا کہ جس کے رخساروں پر ارباب کے رخسار. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اخلاص ہے. غلام ہیں اجانک ان کے یہاں ماجرا کچھ اور ہے. خدا کچھ اور چاہتا ہے. ہم دنیا میں بس چکے ہیں. ہم نام ہو، نمود ہو، نمائش ہو، دکھاوا ہو، ہر چیز ایسی ہے ہماری زندگی. ہماری شادیاں بھی ایسی، ہماری خوشیاں بھی ایسی. ہمارے یہاں تو اپنا کوئی مر جائے تو اس کی سوئم کی مجلس بھی ایسی ہے. لوگ کیا سوچیں گے باپ کی سوئم کی مجلس میں تم نے چنے والے چاول کھلائے. اللہ. ہم تو بزرگوں سے یہی سنتے تھے کہ جس کے یہاں کوئی مر جائے اس کے یہاں تو کئی دن تک چولہا ہی نہیں چلتا. آج تو بیچارہ وہ مر جائے اس کو دفنانے کی کم فکر، کھلانے کی زیادہ فکر. کیا ہے؟ قبر بھی یوں ہونی چاہیے، مجلس بھی یوں ہونی چاہیے، سویم بھی یوں ہونا چاہیے، پرسی بھی یوں ہونی چاہیے. کیا ہے؟ سب دکھا. وہاں جب جائیں گے ظالم محترم وہاں کیا دکھائیں گے؟
اب ہمارے گھروں کی آپ خوشیوں پہ بھی تو یہی ہے. اسلام کہتا ہے سادگی کرو. اور جن کو ہم رول ماڈل مانتے ہیں اپنی زندگی میں وہ کون ہے؟ اہل بیت. ان کی خوشیاں کیسے ہوئی؟ سادگی سے ہوئی. یہاں پر جو ہے وہ جہیز لباس ایک لباس میں آپ بیوی کو دیا, وہ بھی بیوی نے سائل کو دے دیا. یہ تو گھرانہ ایسا ہے جو کسی کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا, نیا لباس دے دیا. اور ہمارے ایک ایک لباس کی قیمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو ڈیوائڈ کریں تو کئی لوگوں کی شادیاں ہو جائیں. لیکن ہمیں تو دکھانا ہے نا. اتنے ہزار کا, بلکہ شاید اب تو ہزار تو لاکھوں کی بات ہوگی. میں تو شاید پاکستان چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا. اتنے بڑا یہ کیا ہے؟ برادری کیا بولے گی, خاندان والے کیا بولیں گے؟ ایک ہی بیٹا تھا, ایک ہی بیٹی تھی. قیامت میں پھر کس کو جواب دیں گے؟ خاندان والے. پہلی چیز اخلاص, یہ دوسری چیز اتقان. روایات اتقان یعنی محکم, یعنی جب آپ کوئی کام کریں تو پھر محکم ہو, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیا کہ اب مثال کے طور پر سب سے آسان چیز جو پڑھتے ہیں وہ نماز ہے. نماز محکم پڑھے, یعنی قرت صحیح ہونی چاہیے, وضو صحیح ہونا چاہیے. بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے اچھی خاصی عمر ہونے کے باوجود وضو خراب ہے. وضو کی جو بیسکس ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کا وضو ہی صحیح نہیں تو آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اچھا انسان توجہ ہی نہیں کرتا. ویسے تو یوٹیوب سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے. کون سا موبائل آیا, کون سا لیپ ٹاپ آیا, کون سی گھڑیاں آ گئی, کون سی گاڑیاں آ گئی, کتنا ٹائم لگاتا ہے. بھائی ایک وضو کی ویڈیو بھی دیکھ لو. سبحان اللہ, ایک ویڈیو دیکھ لو کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. بھرا پڑا انٹرنیٹ. غسل کیسے کرنا ہے. شرمانے کی کیا بات ہے اس میں؟ بھائی اگر عبادت صحیح ہوگی تو یہ ہوگا نا. نماز میں کون سی واجبات ہیں, کون سی چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے, پتہ ہونا چاہیے. فقہ کمزور ہو گئی ہے نا, مطلب ہماری ہم لوگوں کی فقہ بہت سے معاملات میں کمزور ہیں. لوگ ماشاءاللہ سوال کرتے ہیں, اچھی بات ہے, سوال کرنے بھی چاہیے. لیکن ابھی سب کچھ آن لائن موجود ہے. ویب سائٹ موجود ہے sistani.org, leader.ir, اردو کے اندر, انگلش کے اندر, دنیا کی ہر زبان کے اندر ہے. اس کے علاوہ اپلیکیشنز ہیں, یوٹیوب ہیں, سارے مسائل ہیں. بعض علماء کا کام ہی صرف یہ ہے کہ آپ کو مسائل بتائیں, اور انٹرنیٹ میں موجود ہے ہر مسئلے کا. اور بہت آسان 2-4 منٹ 5 منٹ میں آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے, پٹی بندی ہوئی ہے, وضو کیسے کریں؟ یہ مسئلہ آپ کو آنا چاہیے کہ میں جبیرہ کیسے کروں. بیماری ہے, زخم ہے, کچھ بھی ہے, ڈاکٹر نے پانی میں منع کیا ہے تو نماز نہیں پڑھے, تیمم کرنا ہے. تیمم کیسے کروں؟ آپ, میں معذرت کے ساتھ میں خدا نے واسطہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ ابھی اچھے خاصے جوانوں سے پوچھیں تیمم نہیں آتا ہوگا. قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے نا. تو آپ کو تھوڑی کہوں گا, میں تو اپنے آپ کو قصور والا کہوں گا کہ ہم نے جو ہے وہ باہر دیکھیں مجلس کے اندر تو آپ ظاہر احکامات کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ احکامات مسجد میں ہوتے ہیں, مسجد میں ہوتے ہیں, نماز کرتے ہیں, اور علماء بیان کرتے ہیں. مسئلہ علماء کا بھی نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ہے. ہم مسجد میں آئیں تو پھر احکام سیکھیں. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں تو احکام سیکھیں. بھائی اگر آپ کے گھر میں محلے میں مسجد ہے تو آپ اپنے بچوں کو بھیجیں, سکھائیں. اگر بچانا ہے نسل کو نا تو مسجد میں لے کر آئیے. اور یہ جو موبائل اور جو گیجٹس ہیں نا ان کو تھوڑا کنٹرول کریں. بچہ تنگ کر رہا ہے, ماں نے بھی موبائل پکڑا دیا, جاؤ بیٹا کارٹون دیکھو. اب آپ کو کیا پتا کیا دیکھ رہا ہے. صحیح, بے شک. فون پہ اماں بھی لگی ہوئی ہے, ابا بھی فون پہ لگے ہوئے, بچہ بھی فون پہ لگا ہوا ہے. پھر اس گھر کا کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں. آپ کم از کم اس کو سکھائیں. امام کے پاس پہنچانا ہے تو کم از کم اس کا وضو تو ٹھیک ہو. کتنی ہے, اور علماء بیٹھے ہوئے, کتنا آسان ہے. سر کا اور پاؤں کا مسح کرتے وقت ساکت ہونا چاہیے بدن, یعنی ہلنا. ابھی بعض لوگ وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں, وضو بات ہے, پاؤں ہل رہا ہے مسح کر دیا, پاؤں گیلا ہے مسح کر دیا.
کچھ کو تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا موضوع پہ مسا کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اب آپ بتائیں ایک سورت جو سب سے زیادہ قرآن میں نماز میں پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ کی قرت ٹھیک ہے ہماری. دنیا جہان انگریزی کا تو ایکسنٹ ایسا ہے کہ گورا بھی پریشان ہوتا ہے ہم سے. یہ تو برٹش میں تو یہی پیدا ہوا تھا، منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ہے. اور الحمدللہ کا ہے اور ہے فرق ہی نہیں پتا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قصور ہے یہ اجزام. ہم روزہ قیامت میں کس کو بتائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ آئمہ نے اپنی زندگیاں قربان کر دی، اپنے بچے لے آئے کربلا میں. کس کی خاطر؟ دین کی خاطر. اور دین ہی نہیں ہو گھر کے اندر، دین ہی نہیں ہے گھر کے اندر. آپ کوئی بھی کام کریں، آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، محکم پڑھیں، 2 سورتیں پڑھتے ہیں، بہتر. کتنے قاری انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کو شرم آتی ہے کہیں جانے میں، بہترین قاری دنیا کے اپلیکیشن، قرآن کی اپلیکیشن آپ کان میں لگائیں، آپ تھوڑے دن اس کو سنتے رہیں، آٹومیٹک آپ کی قرت ویسی ہو جائے گی. مشکل کام نہیں ہے، دین کو مشکل بنا دیا ہے ہم نے. انٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کا. اجانا محترم کچھ کام نہیں آئے گا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ القارعات تو سب ختم ہو جائے گا، روئی کی گالوں کی طرح سب ہو جائے گا. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ دوست ہیں انسان کے، رفیق. ایک اس کے گھر والے، سب سے پہلے کون ہے؟ اس کے دوست ہیں. جو اس کے دوست ہیں وہ کب تک دوست ہیں؟ کیا پوچھتا ہے دوست؟ جنازہ کب ہے؟ بس. اس کے بعد دوستی کہاں گئے؟ ہمارے لیے اتنے دوست ہیں، خدا مغفرت کرے، چلے گئے. کتنی دفعہ میں نے خود ان کے گھر والوں میں ان کے بچوں کو پوچھا کہ یار دوست تھے چلے گئے کہاں گئے؟ شرمندگی ہوتی ہے بعض اوقات، جب یاد آتا ہے بہت شرمندہ ہوتا ہوں. دوستی کہا تھوڑا تو نبھانا تھا. کچھ عرصے سال میں 1-2 دفعہ تو ان کے گھر والوں کو فون کرنا چاہیے تھا کہ بچے کیسے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے گھر والے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اپنا تو آتا ہے. ہمارے دوست بھی یاد آ گیا آپ سے بات کرتے کرتے. حافظ قرآن تھے اور بہت اچھے قاری تھے، لاہوری کے رہنے والے تھے. پچھلے دنوں ان کا جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے ہی انتقال ہوا. بس مجھے بھی یاد آ گیا، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے. اب مولا کہتے ہیں کہ دوست پوچھتے ہیں جنازہ کب ہے. دوسرا رفیق گروہ کون سا ہے؟ اولاد، بیوی، ماں باپ. وہ کب تک ہوتے ہیں؟ دفنانے تک. دفنایا جلدی جلدی دفناؤ بھائی، لوگ گھر بیٹھے ہوئے. مولا کہتے ہیں تیسرا گروہ تمہارے ساتھ رہے گا آخر تک. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل. اگر اچھا ہوگا تو بھی رہے گا، اور اگر برا ہوگا تو بھی رہے گا. اب ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ اب ہمارے عمل اگر تھوڑا سا بھی کیا لیکن صحیح کیا، محکم کیا، تو خدا اس کو قبول کر لے گا. خدا جو ہے وہ معیار دیتا ہے، مقدار. بے شک بے شک. آغاز میں تصویر پکڑنے ٹھک 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 پہلے آتی تھی، اب تو ڈیجیٹل آ گئی ہے. اب آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، لیکن ذکر ایک دفعہ پڑھے اور روح میں جذب ہو جائے. تو خدا کو تو یہی چاہیے نا. تیسری چیز جو عبادت میں خصوصیت ہونی چاہیے وہ ہے اعتدال، یعنی بیلنس ہونا چاہیے. ابھی بعض اوقات ہماری ماں بہنیں مصلی بچھا کے بیٹھی رہتی ہیں، یہ دعا وہ دعا یہ دعا وہ دعا، ساری مفادی بیٹھے گی دعا پڑھ کے. یا کہیں سے بھی کوئی کتاب ملتی ہے جو ہمارے یہاں چھپتی ہیں، دادے راہ اور پتہ نہیں کون کون سی، اتنی ہو گئی کہ کتاب ہی پڑھ گئی.
اب شوہر گھر آیا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو کام دینا ہے، نہیں میرا تو وظیفہ ہے. بیلنس. سبحان اللہ. صدر اسلام میں کچھ آیات قرآن کی نازل ہو گئی، کچھ صحابی مسجد میں آگے بڑھے اور بس عبادت میں لگے ہوئے. کچھ اور کے لیے بھی آیا، کچھ آیتیں ایسی تھی جو جنگلوں میں چلے گئے، گھر والوں کو چھوڑ کے چلے گئے. رسول خدا نے بلایا حضرت سلمان فارسی کو بھیجا کہ ان سے کہو یہ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کو اس کے وقت پہ کریں. اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. زندگی کو ایک اللہ کی عبادت، ایک حصہ عبادت، دوسری رزق حلال، رزق حلال کو ڈھونڈنے میں ایک حصہ، تیسرا حلال تفریح، حلال انٹرٹینمنٹ، یعنی گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارو، گھر والوں کے ساتھ گھومو پھرو، خوشحال رہو. بیلنس ضروری ہے. زیادہ مت. بعض وقت انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ بس مصلح ہے، تسبیح ہے. بھائی فیملی کو ٹائم دے، بچوں کو ٹائم دے. لوگ یہ خود عبادت ہے، عبادت ہے. یا پھر بالکل ہی ادھر ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی فارغ، بالکل ہی عبادت نہیں کرتی. تو یہ بیلنس عبادت کی خصوصیت ہے. تیسری چیز جو ہے وہ کنٹینیوٹی ہے. چوتھی چیز یعنی استمرار. استمرار یعنی دوام کے ساتھ، یعنی آپ ایسا کام شروع کریں جو آپ کرتے رہیں. ایک دن رات کو سونے سے پہلے کیا سورہ واقعہ بھی پڑھ لی، زیارت بھی پڑھ لی، فلانا بھی پڑھ لیا. 4 دن پڑھی، 5ویں دن کچھ بھی نہیں پڑھا گیا. آج تو میں سب پڑھوں گا. ہماری مجلس سے لڑکے کہتا کل ہے نہیں، آپ کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کی مجلس سنتا ہے نا تو موبائل میں سارے غلط چیزوں کو نا بلاک کر دیتا. بے شک بے شک. لیکن جب گھر جاتا ہے تو یہ میں نے کیا کیا. تو بعض اوقات مجلس سے بندہ اٹھتا ہے، اس کو کہتا ہے بس اب تو مولانا کھول دیا، اب تو بس 51 رکعتیں پڑھنی ہے تو مومن کی نشانی ہے. بھائی اتنی پڑھے جتنی روز پڑھ سکے، اتنا عمل کرے جو روز کیا جائے، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. لیکن نفس کو عادت ڈالنی پڑتی ہے. 5 آیتیں پڑھ لیں مگر روز پڑھے، روز پڑھے. آج جذبات میں پورا پارا پڑھ دیا، پھر 1 مہینے قرآن نہیں کھولا. تو تھوڑا پڑھے لیکن کنٹینیوٹی ہو. خدا اس کو دیکھتا ہے. واجب پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھے، آہستہ آہستہ. پھر واجبات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات آہستہ 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 اضافہ کریں. نفس بالکل اس گھوڑے کی طرح ہے جو جنگل سے آتا ہے اور اس کو مہار کرنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. ایک دم اگر لگام کھینچیں گے نا تو وہ توڑ دے گا. نفس بالکل ایسے ہی. تو یہاں دوام، استمرار. آخری چیز ہے بہرحال آپ سے التماس سے لوگ وقت ہو گیا، کیا ہے؟ نشاط، یعنی خوشحالی، پازیٹیوٹی. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں بے دلی کے ساتھ، بس نشاط کے ساتھ، یعنی فل انرجی ہو جب آپ نماز پڑھیں. ابھی بعض بچے اٹھتے زبردستی فجر میں اٹھاؤ کو، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا وضو بھی کیا کہ نہیں کیا، بس یوں گئے اور گئے. نشاط نہیں ہے یہ. نشاط کیا؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا، انسان کو خوشی ہوتی ہے ملنے کے لیے، یا کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں انسان بہت خوش ہوتا ہے جا کے. ہوتی ہے جگہ، کسی کو سرسبزہ اچھا لگتا ہے، کسی کو پہاڑ اچھے لگتے ہیں، کسی کو پانی اچھا لگتا ہے، اور انسان جاتا ہے کہ خوشحال ہوتا ہے، بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، خوشحالی ہوتی ہے. مصلی پر بھی آؤ اسی خوشحالی کے ساتھ آؤ. یعنی کہاں؟ یعنی رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ بلا رہا ہے جو مالک یوم الدین ہے، وہ بلا رہا ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے. وہ
کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بنا رہا. کتنا خوش قسمت ہے انسان. خالق اس کو موقع دے رہا ہے, آؤ میری مائیں کھا لو. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. کروڑوں اربوں لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ توفیق ہے کہ آؤ سجدہ کرو. اور یہ جو ہم مجلس میں بیٹھے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں بے شک کہ امام حسین نے ہمیں دعوت دی ہوئی ہے. ہمارے کون سے اتنے اچھے عمل ہیں کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں آئے. کتنے لوگوں نے سختیوں کو برداشت کیا امام کی بارگاہ میں آنے کے لیے. ہم نے تو کوئی محنت نہیں کی. ہمیں تو بس پتہ چلتا ہے مجلس ہو رہی ہے, بس ہم آ جاتے. یہ ہمارا کرم نہیں, یہ حسین ابن علی کا کرم ہے. میں ایک شہید کا واقعہ بہرحال سے وقت ہو گیا. بہرحال لوگ پریشان بھی ہوتے. مولانا صاحب, والد صاحب بھی میرے ساتھ میں کہتے تم اگلے سال اگر میں نے دیکھا تم نے ایک دن میں 4 مجلسیں پڑھی پاکستان میں. وہ کہتے اپنی جگہ صحیح آنے سے باجا آدمی کتنا کرے آدمی, لیکن بہرحال اب آپشن ہی نہیں ہوتا بعض جگہوں پہ کیا کرے. لیکن یہ تو مولا پڑھاتے ہیں, میں نہیں پڑھ سکتا یہ مجلس میں, ہمارے پاس کا کام نہیں ہے. یہ جن کا ذکر ہے وہ خود کرواتے ہیں. یہ ہمارا یہ اس دنیا کا معاملہ ہے ہی نہیں, یہ اس عالم کا معاملہ ہے. جو اس وادی میں چلا گیا بس. پھر الفاظ کہاں سے آتے ہیں اور دل میں کیسے اترتے ہیں وہ جانتے ہیں. بس شہید تھا, اسکول میں پڑھا تھا, ہائی اسکول میں ایران عراق کی جنگ تھی. ٹیچر نے یہ کوئی استاد تھا اسکول میں, اس نے اس واقعے کو بیان کیا. کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا اور ایک دفعہ کہیں پکنک پہ گئے تو اسے لڑکوں نے گھیر لیا. کہا کہ تم اتنے اچھے ہو, نماز بھی تمہاری اچھی ہے, تمہاری پڑھائی بھی بہت اچھی ہے, سب اچھی ہے, تم جنگ پہ کیوں نہیں جاتے؟ جنگ کو 2 سال ہو گئے. تو اس نے کہا کہ میں ہائی اسکول ہے, ختم ہو رہا ہے, میں یونیورسٹی میں جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں, پھر چھوڑ کے میں جنگ پہ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ بولے امام خمینی کے ساتھ پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. پڑھے لکھے لڑکے نہیں تھے. جوانوں کے لیے اللہ نے محترم یہ پیغام, امام کو پڑھے لکھے لڑکے چاہیے, وقت کے امام کو خالی لوگ نہیں چاہیے. وہ وقت گزر گیا, وہ ٹیچر کہتا ہے کہ میں بھی اسکول چھوڑ گیا اور وہ بصرہ اور ادھر جو ایران کا حصہ ہے احواز اور یہ خرم شہر وغیرہ, یہاں سرم جس کے درمیان میں ایک نہر ہے, اس کا نام ہے رود آرون. رود کہتے ہیں نہر کو, آرون اس کا نام ہے. مجھے بھی جانے کی توفیق ہوئی ہے ایک دفعہ. اس کا پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, بہت تیز ہے. اب وہ جو ٹیچر تھا وہ ایک آپریشن کا کمانڈر تھا. آپریشن کیا تھا کہ یہ جو نہر ہے اس میں مائنز بچھی ہوئی ہیں جو راستے میں. اب کشتیاں کیسے جائیں, کیونکہ مائنز ہیں, ہٹ جائیں گی تو کشتیاں توڑ جائیں گی. تو ڈائیورز جو تھے غوطہ خور, ان کی ایک ٹیم ہے کہ جو غوطہ خور کا لباس پہن کر وہ پانی میں جائے گی اور مائنز کو ہٹائے گی, مائنز کو ختم کرے گی. لیکن جان خطرے میں ہے, کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس صف کو سیدھا کر رہا تھا, اس صف میں مجھے وہی لڑکا نظر آیا, اس کا نام تھا بہروز. میں نے کہا بہروز تم یہاں؟ کہا میں وہ یونیورسٹی میں تھا, وہ یونیورسٹی میں نے پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کیا تو میں بس چھوڑ گیا. بڑا خوش ہوا. خلاصہ آپریشن سٹارٹ ہوا, پانی میں گئے, ایک مائن پھٹ گئی تو یہ ٹیچر زخمی ہو گیا, اور زخمی ہوا اور اس کو جب باہر لائے تو یہ کوما میں چلا گیا. کچھ مہینے کے بعد جب یہ کوما سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک تصویر لگی ہوئی ہے, پوسٹر لگا ہوا ہے. وہ جو لڑکا تھا وہ شہید ہو گیا تھا, شہید ہو گیا.
یہ ان کے گھر گئے، غیر استاد بھی تھا، گھر والوں سے مبارکباد، دلاسا، گھر والے رو رہے، انہوں نے بہرحال ایک واقعہ بتایا اس کی شہادت کے بعد. کہا کہ جب یہ شہید ہوا تو اس کی ایک پھوپھی تھی، وہ باہر رہتی تھی دوسرے ملک میں، وہ آئی اور اس نے ہمیں بڑا برا بھلا بولا کہ آپ کا بیٹا بہت انٹیلیجنٹ تھا، یہ اگر دنیا میں کہیں ہوتا تو یہ پی ایچ ڈی کرتا، یہ سائنٹسٹ بنتا، ڈاکٹر بنتا، آپ نے کیا کیا؟ کون جانے یہ کس وادی میں تھا، تو نہیں پتا. دنیا تو ایسی دیکھتی ہے نا، دنیا ایسی دیکھتی ہے. جانے کون ایک بیٹا کسی کا ہو اور وہ قربان ہو جائے، وہ کیوں نہ قربان، کہ جو ساری زندگی بچپن سے علی اکبر کے مصائب سنتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑا اس نے ہمیں بولا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. دوسرے دن وہ صبح واپس آئی روتی ہوئی، رو رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ یونیورسٹی کے جو گریجویٹ ہوتے ہیں نا، جب سیریمنی ہوتی ہے تو گاؤن پہنے ہوئے ہوتے ہیں. کہا وہ سفید کلر کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا. اس نے وہ گاؤن ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. یہ ہے حسین، امام حسین. نہیں سمجھے ہمیں وہ حسین بادشاہ ہے، اس کا دربار سب کے لیے کھلا. کوئی بھی آ جائے، کبھی بھی آ جاؤ، وہ یہ نہیں دیکھتا پورا سال تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ بس ایک قدم اٹھا ہے نا میرے لیے، آج کریم کا گھرانہ ہے. زنے کو یہ تو دشمن کو بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. خود تصور کریں، باپ بھائی کا قاتل ساتھ ساتھ چل رہا ہو. کیوں نہ ہو سجاد، قاتل ساتھ ساتھ ہے. کچھ نہیں کہہ رہے. کہتے ہیں جب مدینہ سے واپس آئے، وہ بچے بھی جو واپس آئے، وہ بچے بھی جب دیکھتے تھے نا گلی میں مدینہ کی کہ کوئی جانور قربان ہو رہا ہے تو فوراً دوڑتے ہوئے جاتے تھے کہ اس کو پانی پلایا ہے. امام ہر روز کسائی کے پاس جاتے ہیں، بھائی جو تم قربانی کر رہے ہو پانی پلایا؟ کہاں مولا پانی پلایا. ہر ایک دن وہ امام سے کہنے لگا مولا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. کہا وہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پیاسا. ایک نیا غلام آیا، امام اس کو پتہ نہیں تھا امام کو کیا پسند ہے اور کیا پسند ہے. اس نے کوئی ایک جانور قربان کیا، ایک بھیڑ کو قربان کیا اور سر کو ہاتھ میں اٹھا کر صحن میں کھڑا ہوا. امام گھر میں داخل ہوئے، امام نے اس کو دیکھا، سیدھا اپنے کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، چیخیں مار مار کر رونے لگے. نہ جانے کون سا وقت یاد آ گیا. اللہ آسان ہے، کیوں نہ روئے سجاد. 35 سال جو خون کے آنسو ہوتا رہے. آج وہی ایام ہے نا، یہ لٹا ہوا کاروان شام کے بازار میں. ایک روایات کے مطابق آج شب 5 کی ہے، آج کی شب جو آئے گی
شب شہادت ہے اس شہزادی سے چھوٹی ہے. مختلف روایات ہے نا، 5 ہے، کوئی 13 ہے، 12 مختلف، لیکن مجھے معتبر ہے 12. ویسے دن انہیں کے ہیں. بھائی کو بہن سے بھی بڑی محبت ہے، لیکن کیا کرے، یہ چھوٹی شہزادی روز عاشورہ سے مصیبتیں دیکھ رہی. شام کے زندان میں اپنے بھائی سے پوچھتی ہے، بھائی یہ چڑیا، یہ پرندے شام کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جانے کو بہت لوگ بیمار ہیں، سید ممتاز ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کو خدا بیوی کے صدقے میں شفا دے. جتنے بھی مریض ہیں، بچی کے صدقے میں جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، جتنے حاجتیں دے کر آئے ہیں پروردگار، والدہ ان کی مریض ہیں، جن کے بھی لوگ جو مریض ہیں پروردگار ان سب کو اس بچی کے صدقے میں کہ جو ابھی تک زندان میں ہے، ابھی تک زندان. آج بھی کہتی ہوگی کہ میرے بابا کے عزادار ہو، کربلا جانا میرے بابا ہمیں سلام نہ جا سکی، سب چلے گئے، رہ گئی کربلا نہ جا سکی، ابھی تک زندان میں. ہاں زادارہ نے محترم بس یہ فیض آمادہ ہوا. یہ چند جملے، شہزادی شفاعت کرے، شہزادی کربلا کی زیارت دے، شہزادی قیامت میں بچائے، شہزادی اپنی جان اپنی دادی سے ہماری سفارش کرائے. ہمارے ہاتھ خالی ہے، ہمارا عمل کھوکھلا ہے. عزادارہ نے محترم وہ آخری جو پردہ غیبت میں ہے اس کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے کہ ہمیں قبول کر لے. عزادارہ نے محترم وقت کے امام کے بغیر تو کوئی چیز ادھوری ہے نا. اللہ اکبر، کیا ہوا؟ یہ وقت آیا آخر میں غربت سید السجاد بیان کر رہا ہوں، بس میرے میں بھی ہمت نہیں کہ میں جو وہ آپ کو اتنا بیان کر سکوں. بس یہ بچی راستے میں نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہے. آپ کی بھی بچیاں ہوں گی، میری بھی چھوٹی بچی ہے. میں جب بھی فون بھی کرتا ہوں تو پہلا سوال یہی، بابا کب آئیں گے؟ بابا کہاں ہے؟ یہ بچی راستے میں اپنے بابا کے سر کو دیکھتی رہی، بول نہ سکی. جب زندان پہنچی تو برداشت ختم ہو گئی. بابا بابا، لئین نے کہا یہ شور کیسا ہے؟ کہا بابا بابا. بچی کہا بابا دے دو. کسی کو باپ ایسا نہ ملے. تشت آیا، تشت سے جب کپڑا ہٹا کیا دیکھا؟ خاک پہ ہٹی زلفیں، چہروں پر زخموں کے نشان، ارے ہونٹ میں تازہ چھڑی کے نشان. بچی نے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. بابا، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی. بابا بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جلے. بابا بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے لگے. بڑے ظلم راہوں میں سہتے